الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا فكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث رواہ الترمذی۔ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے ہم رشتہ داریوں کے تعلق سے گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ ایک میں یہ بتایا گیا تھا کہ رشتہ داری جوڑنے کی فضیلت کیا ہے، دوسرے خطبہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر ہم یا ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی کوتاہی کر دے، کوئی غلطی کر دے تو اس کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ انبیاء کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت رہا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی تعلق سے ہوگا، جو اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ توڑنے کی وجہ ہوتی ہے، رشتہ صرف ایک طرف سے نہیں ٹوٹتا، جب دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں تو رشتہ توڑنے کی نوبت آتی ہے۔ اگر زیادتی صرف ایک طرف سے ہو تو یقیناً رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ معاشرے کے اندر ہر کوئی مشاہدہ کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے
کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار اگر رشتہ داریاں توڑ رہا ہے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں. اگر کوئی شخص جوڑ رہا ہے تو اس کو شریعت اسلامیہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے. وہی دوسری طرف جو شخص رشتوں کو توڑتا ہے شریعت اسلامیہ نے ایسے انسان کو جہنم کی وعید سنائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 25 کے اندر والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد کو جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا وعدہ کیا تھا اس کو توڑتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی ہر کائنات کی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. اور اللہ رب العالمین نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جو سب سے بری جگہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے عہد کو، اللہ رب العالمین کے وعدے کو جو بھی توڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی وعید سناتا ہے. اور اس کے لیے یہ بھی اعلان کر دیا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر سب سے بری جگہ ہے. یہ آیت واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ جو شخص رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم کی وعید سناتا ہے. اور جہنم کے اندر کی سب سے بری جگہ کا ٹھکانہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے متعین کر دیا. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہے، بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے اپنے معافی اور ان سے مغفرت نہیں کراتے. میرے بھائیوں، کیا دنیا صرف اسی لیے ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، کسی انسان کی روح کب چلی جائے کوئی بول نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وقتی طور پر زندگی ہے. یہاں ہم جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت آدم سے جو غلطی جنت کے اندر ہو گئی تھی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آئے. دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے، مرنے کے قریب بھی آ جاتا ہے، پھر بھی رشتہ دار اسے اپنے حق کی تلافی نہیں کراتے، اس سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو درگزر نہیں کراتے. جبکہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسلمان سے اپنے بات کو بند نہیں کر سکتا ہے. یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے. آج تو ہماری پوری زندگی پوری عمر اسی میں گزر جاتی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے اپنے بات چیت کو بند نہیں کر سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا، رشتوں کو توڑو نہیں، ولا تدابروا، بے رخی اختیار مت کرو، رخ کو ملائے رکھو، بے رخی اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے کسی بھی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو بند کر دے، 3 دن سے زیادہ بات کو بند کر دے. معاشرے کے اندر جائزہ لیجئے کیسے ایسے لوگ ہوں گے کتنی سالوں تک بات نہیں ہوتی، حالانکہ خون کا رشتہ ہے،
ایک نسل کا رشتہ ہے، ایک نسل کا رشتہ ہے، اس کے باوجود بھی آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم زمانے بھر تک قطع تعلق رکھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ کا یہ فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان سے کلام کو بند نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو بند کر دے، 3 دن سے زیادہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے، اور جب آپس میں ملے تو ایک کا رخ دوسرے طرف ہو جائے اور دوسرے کا رخ دوسری طرف ہو جائے، یعنی نگاہ نہ ملا سکے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اب مسلم کی روایت ہے، 2560 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے سلام اور کلام کو بند نہیں کر سکتا، سب سے بہتر انسان اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تعلیم دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ کلام کو نہیں بند کر سکتا۔ یاد رکھیے، رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داری کو ختم کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا ہے۔ ادب المفرد کی صحیح روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ادب المفرد کی روایت ہے، 459 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، ہر دنیا کے اندر ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک بھی اس کو چاہتا ہے تو مؤخر کر دیتا ہے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا ہے، جس کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا، اس انسان کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو سزا دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ظلم ایسا گناہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ضرور سزا دیتا ہے۔ دوسری چیز کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی کرنے والے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ضرور سزا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت سے پہلے اس کی سزا اس کو مل کر کے رہتی ہے۔ تیسری سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والے شخص کو بھی اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ضرور سزا سکھاتا ہے، ضرور اس کو عذاب دیتا ہے، ضرور اس کو اس کے عذاب کا، اس کے کرتوتوں کا بدلہ دیتا ہے، یہاں تک کہ موت سے پہلے اس کے رشتہ داری توڑنے کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ضرور دے دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں میں مہلت دے سکتا ہے، تاخیر دے سکتا ہے، دنیا کے اندر سزا نہ بھی دے سکتا ہے، لیکن 3 جرم ایسے ہیں جس کی سزا کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ضرور دیتا ہے، اور انہی سزاؤں میں سے ایک ہے رشتہ داریوں کو توڑنا۔ انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والوں کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، 5224 نمبر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس جمعہ کی رات کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس لیتا ہے، لا يقبل عمل قاطع رحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے عمل کو قبول کیا جاتا ہے
لیکن اس شخص کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ واضح طور پر لا يقبل عمل قاطع رحم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ ایسے انسان کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2565 کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھولتا ہے، جنت کے دروازے کو کھولتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، ہر شخص کے مغفرت کا اعلان کرتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، الاشراک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور دوسرے شخص کے تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے جس بندے کی اپنے کسی بھائی سے یا کسی رشتہ دار سے دشمنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ ایسے دو بندوں کو اللہ مہلت دے دو، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دو بندے کو مہلت دے دو یہاں تک کہ ان کی آپسی دشمنی ختم ہو جائے۔ اگر دشمنی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ ایسے انسان کی بھی مغفرت کا اعلان کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ مہلت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبے کا تذکرہ کیا کہ 3 مرتبہ ایسے انسانوں کو مہلت دی جاتی ہے کہ فرشتوں ایسے لوگوں کو چھوڑ دو ان کی حالت پر جو آپس میں دشمنی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو توڑتے ہیں، ایسے شخص کی مغفرت مت کی جائے جب تک کہ دونوں آپس میں مل نہ جائے۔ جب مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے شخص کی بھی مغفرت کر دی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2565 نمبر کی روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو رشتوں کو توڑتا ہے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے، اور ایسا شخص جب تک کہ آپس کی دشمنی کو ختم نہ کر لے ایسے شخص کی عبادت کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہمارا معاملہ ہوا کہ اس کا نقصانات دنیا کے اندر کیا ہیں۔ قیامت کے دن بھی اس کے بہت سارے نقصانات حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو بھی شخص دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ حق تلفی کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا کوئی چیز لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دے، اس کا بدلہ لے لے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، بدلہ دینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر دنیا کے اندر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ دلوائے گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو دنیا کے اندر اس کی حق تلفی کو پورا کیا جائے، ورنہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کی فکر دیکھیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابو داؤد کی 5224 نمبر کی روایت ہے، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ ہنسی مذاق کی محفل بنائے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کی
محفل بنائے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو ہنسا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے ان کے پاس گئے، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے کمر میں لکڑی کا کچوکا لگا دیا، لکڑی کا کچوکا لگا دیا۔ اب وہ شخص اٹھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بدلہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب وہ شخص صحابی رسول اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے بدلہ چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدلہ لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بدلہ دینے پر آئے گا تو وہاں نیکیوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے میرے بدن میں لکڑی چبھایا تھا، جب آپ نے مجھے لکڑی مارا تھا، اس وقت میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اس وقت میں ننگا تھا، لہذا اللہ کے رسول آپ بھی اپنی قمیص اتاریے اور بغیر کپڑے کا بدلہ میں لوں گا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک جسم سے کپڑے کو اتار دیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے دینے کے لیے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو اتار دیا، قمیص کو اتار دیا، کہا کہ لے لو دنیا کے اندر بدلہ، اس لیے کہ قیامت کے دن بدلہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کو دیکھیے، دنیا کے اندر بدلہ دینے کے لیے اپنے قمیص کو اتار دیتے اور اپنے مبارک جسم کو ننگا کر دیتے۔ صحابی رسول آئے اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ سے بدلہ لینے کی خواہش نہیں تھی، آپ سے بدلہ لینے کا ارادہ نہیں تھا، آپ سے بدلہ لینے کا منشا نہیں تھا، آپ کے جسم مبارک کو چومنے کا مقصد تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد تھا۔ لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی رسول کو اسی دنیا کے اندر بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے قمیص کو بھی اتار دیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن نیکی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز بدلہ دینے کے لیے نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کے معاملے میں، اپنے کسی ساتھی کے معاملے میں اس قدر نرم تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کپڑا اتار دیا بدلہ دینے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے حقوق کو ادا کرے، اپنے حق کو پورا کرے۔ اگر کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر کوئی حق ہے تو قیامت کے دن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ انسان اپنے نیکیوں کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2581 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ اور اے میرے ساتھیوں، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ یہ بتائیے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میری مفلس وہ ہے من لا دینار ولا درہم ولا متاع له۔ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو مفلس اس کو جانتے ہیں، کلاش اس کو جانتے ہیں جس کے پاس در و دیرار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اس کو مفلس جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس فی امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت
قیامت کے دن نماز کے ساتھ آئے گا، جو قیامت کے دن روزے کے ساتھ آئے گا، جو قیامت کے دن زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، حتیٰ کہ ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آئے گا، اس کے رشتہ دار اس کے پاس آئیں گے، اس کے بھائیاں اس کے پاس آئیں گے، دوسرے احباب اس کے پاس آئیں گے، اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے، کہیں گے اے اللہ، اس شخص نے دنیا کے اندر مجھ کو گالی دیا تھا۔ دوسرا آئے گا، قذف ھذا، شتم ھذا، ضرب ھذا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے کہیں گے کہ اے اللہ، اس شخص نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، اور اس نے مجھ کو مارا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کو بدلہ دلوائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن میزان اعتدال کا لگے گا، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، ایک ذرے کے برابر نیکیاں کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بھلائی کیا ہوگا، کسی کے ساتھ خیر کا کام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیوں کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے حق کو لیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت درازی کی ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی اپنی برائیوں کو دیکھ لے گا، قیامت کے دن ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، قیامت کے دن کسی بھی آدمی کی نیکی کو نہیں چھپایا جائے گا، کسی کے برائی کو بھی اللہ نہیں چھپائے گا۔ نماز کی نیکی لے کر کے آیا ہے، روزے کی نیکی لے کر کے آیا ہے، زکوٰۃ کی نیکی لے کر کے آیا ہے، صدقے کی نیکی لے کر کے آیا ہے، جنت میں جانے کی خواہشات ہے، جنت کے راستے پر چل پڑا، رشتہ دار آ گئے، بیٹا آ گیا، بیوی آ گئی، احباب آ گئے، کہیں گے کہ اللہ اس کو روک لے، اس کو روک، اس نے دنیا کے اندر میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر الزام تراشی کیے تھے، دنیا کے اندر اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ میرا بدلہ اس سے دلوا دے۔ اب کیا ہوگا؟ روپے تو ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں، جائیداد تو ہے نہیں، اور وہاں چلیں گے بھی نہیں، وہاں یہ چیزیں چلیں گی بھی نہیں، ہر انسان اپنے عمل کے بلبوتے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت کے راستے کو پار کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوموں کے حوالے کرے گا، مظلوموں کے حوالے کرے گا، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ابھی باقی ہوں گے جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جس کے وہ گالی دیا تھا، ابھی سلسلہ چالو ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ابھی لوگ باقی رہیں گے، نیکیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالتے چلے جاؤ، اس کے گناہوں کو جو آ رہے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص جو نیکیوں کے بلبوتے، نمازوں کے بلبوتے، روزے کے بلبوتے، زکوٰۃ کے بلبوتے جنت کا خواب دیکھ رہا تھا، اب وہ شخص اپنے گلے کے اندر برائیوں کو لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، اب اس شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو، اس شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ وہ شخص جو جنت کے راستے پر جا رہا تھا، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برے سلوک کی وجہ سے، اب وہ شخص جہنم میں جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قسم کھا لیا اور کہا کہ عبداللہ ابن زبیر سے میں کبھی بات نہیں کروں گی. یہاں تک کہ جب کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کی گہار لگا رہے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھا لیا ہے، اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو معاف نہیں کروں گی. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیب دیکھیے، معاف کرانے کا طریقہ دیکھیے. دو صحابی رسول کے پاس گئے، کہا کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے میری معافی حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیجیے. دونوں نے بھی پلان بنایا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں لپیٹ لیا، سارے کے سارے جسم کو کپڑے سے ڈھک دیا اور پکڑ کر کے حضرت عائشہ کے پاس لے کر کے گئے. صحیح بخاری کی روایت. حضرت عائشہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے میں چھپا کر کے لے کر کے گئے. دروازے پر پہنچے، سلام کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، اجازت دی. کہا کہ عائشہ کیا ہم لوگ آ سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں آ سکتے ہو. حضرت عائشہ سے پھر اجازت لیا گیا. کہا کہ کیا ہم سارے لوگ آ سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں سارے لوگ آ سکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر جن سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دنوں سے ناراض تھیں، کپڑے میں لپٹ کر کے ان کے گھر گئے. جب گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنے کپڑے کو کھول دیا، اپنے کپڑے کو کھول دیا اور کہا کہ عائشہ، عبداللہ ابن زبیر اپنی غلطی پر نادم ہے، اپنے غلطی پر شرمندہ ہے، لہذا اے عائشہ اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو معاف کیجئے. کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو نہ معاف کرنے کی قسم کھائی تھی. بہرحال وہ دونوں صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرنے پر راضی ہو گئی. دونوں رو رہے تھے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کفارہ دیا. قسم توڑنے کا کفارہ ہے. قسم توڑنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا اپنے قسم کو کفارہ دینے کے لیے. دیکھیے حضرت عائشہ کو ایک طرف معاف کیا، دوسری طرف 40 غلاموں کو آزاد کیا. یہ ترکیب ہونی چاہیے. کوئی دوسرا آنا چاہیے جو ہمارے درمیان صلح کرائے، ہماری ناراضگی کو دور کرائے. یہ ہم کو سیرت صحابہ سے معلوم ہوتا ہے. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپسی بھائی چارگی بنی رہنی چاہیے. کسی بھی طریقے سے یہ چند دن کی زندگی میں دراڑ نہیں آنے چاہیے، قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر قطع تعلق ہوا تو دنیا کے اندر بھی ہمارے اعمال برباد ہوں گے اور قیامت کے دن بھی ہم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. شاعر نے کہا ہے، عمر دراز معاف کے لائق ہے 4 دن، عمر دراز معاف کے لائق ہے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. زندگی یوں ہی چلی جائے گی، زندگی یوں ہی کٹ جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی. انسان صرف اعمال لے کر کے جائے گا. اس لیے میرے باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان دنیا کے اندر آخرت کو بنانے کی کوشش کرے. انسان کیا لے گیا، کیا لے کر کے جائے گا. بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کی ساری دنیا پر حکومت تھی، مرتے ہوئے گئے،
ہاتھ خالی لے کر کے گئے، کچھ بھی نہیں گئے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر اپنی رشتہ داری کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر جہاں بھی رشتہ داریوں میں دراڑ ہے الہ العالمین تو اس کو ختم کر کے ایک بنا دے، رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہم کو اختیار کرنے کا طریقہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله رحمي ورحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون